حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آج ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے۔ آپ کو رستے میں ایک خاتون ملی جس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھیں کہ میرے قسمت کے اندر کوئی اولاد اس نے لکھی ہے کہ نہیں لکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ نے تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں لکھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہیں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ اس عورت کے گھر کے باہر 3-4 بچے کھیل رہے تھے، اور وہ عورت آپ کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرے مقدر میں اولاد ہی نہیں، میرے ہاں تو یہ 4 بچے اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے کہ اے اللہ، تو نے ہی فرمایا تھا کہ اس کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اب تو نے اسے 4 بیٹے عطا فرما دیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تیرے اس سوال کا جواب تجھے ملے گا، لیکن پہلے اس طرح کر کے ایک پلیٹ اور چھری لے جا، کسی آدمی کا گوشت لے کر آ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پلیٹ اور چھری لے کے بازار کے اندر گئے، گلیوں کے اندر گئے، جس کو بھی کہتے وہ چلا جاتا، اس بات پہ آمادہ نہ ہوتا۔ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کا گوشت لینے کو کہا ہے، اور یہاں پہ کوئی انسان اس بات پہ تیار ہی نہیں ہوتا، اس لیے میں پریشان ہوں۔ تو اس آدمی نے چھری لی اور اپنے جسم سے جگہ جگہ سے گوشت کا ٹکڑا اتار کے پلیٹ کے اندر رکھ دیا کہ جاؤ یہ لے جاؤ، شاید میرے رب کو یہ والا گوشت پسند ہو، چاہے یہ والا پسند ہو۔ اس نے اپنے جسم کے ہر حصے سے گوشت اتار کے دے دیا۔ اب جب کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا گوشت لے آئے ہو؟ عرض کی مولا لے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب دیکھ کہ اس عورت کے مقدر کے اندر اولاد نہیں تھی، لیکن یہ گوشت میں نے تجھے لانے کو کہا کہ کسی آدمی کا گوشت لے کے آؤ۔ آدمی تو تم بھی تھے، تم اپنا گوشت بھی دے سکتے تھے، لیکن شہر میں سے کوئی بندہ اس بات پہ تیار نہیں ہوا۔ لیکن وہ میرا بندہ جو میرے ساتھ اتنی محبت کرتا تھا کہ میرا نام سن کے اس نے اپنے جسم کے ہر حصے سے گوشت اتار کے دے دیا۔ تو اے موسیٰ، تو بتا، اگر وہ بندہ جو میرے نام پہ جان قربان کر رہا ہے، اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو کیا میں اس کو واپس لوٹا دوں گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہی بات ہے کہ اس بزرگ کو اس عورت نے روٹی کھلائی تھی اور اس نے اس کو اولاد ہونے کی دعا دی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب میرا کوئی مقبول بندہ، میرا پسندیدہ بندہ میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو ہم اپنے قانون کو بدل کے اپنے بندے کی بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے قرب کے اندر جگہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی شان بیان فرمائی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 اور 64 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے ان نیک بندوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوگے۔ خوف دنیا کا اور غم آخرت کا، یعنی ان کو نہ تو دنیا کے اندر کوئی خوف ہوگا نہ ان کو آخرت کے اندر کوئی غم ہوگا۔ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ دنیا میں اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں، ایمان بھی لے کر آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، تقوی کو اپناتے رہے، تو یہ لوگ وہ ہیں۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اور فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اسی طرح سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ان اپنے نیک بندوں کی خصلت اور ان کی خوبی اور ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ،
کہ بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے اپنے رب پہ ایمان، جنہوں نے اللہ پہ ایمان قبول کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں۔ اب پریشانی آئے، غم آئے، بھوک آئے، غربت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، وہ اپنے اس اقرار کے اوپر پختہ ہیں، کس بات پہ کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر وہ پابند ہو گئے، اس کے اوپر پختہ ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ہم ان کے اوپر اپنے فرشتوں کا نزول کرتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر جو دل سے اللہ پر ایمان لائے اور اس بات کے اوپر ڈٹ گئے، پھر ہم اس کے اوپر اپنے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اور فرشتے ان کو آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کرتا ہے، اور آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کے بارے میں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، کہ بے شک ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی کے اندر، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، یعنی جو نیک بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کو فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے دنیا کی زندگی کے اندر بھی دوست ہیں اور آخرت کے اندر بھی تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے کل قیامت والے دن اجر کیا ہے، جب تم جنت کے اندر داخل ہوگے، جس چیز کی تم خواہش کرو گے وہی چیز اللہ تمہیں وہاں عطا فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت کے اندر تم جس چیز کا سوال کرو گے تمہارا رب تمہیں وہی چیز وہاں عطا فرما دے گا۔ اللہ اپنے اولیاء کی شان بیان کرتا ہے، تو یہاں سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو اللہ کے اولیاء کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، یعنی معاذ اللہ کے اولیاء کے بارے میں جو اس طرح کے لفظ بیان کرتے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میرے جو ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور ان کو قرآن جنت کی خوشخبری سنائے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ بے شک عزت اللہ کی ہے۔ عزت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اور مومنوں کی عزت ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو منافق ہیں ان کو اس بات کی خبر نہیں، یعنی منافقوں کو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اللہ کے نیک بندوں کی عزت کا پتہ نہیں۔ قرآن تو اپنے نیک بندوں کی عزت کا بیان کرے، اور اب جو بندہ ان کی شان کے اندر بے ادبی کرے گا یقیناً وہ قرآنی تعلیمات کے مخالف چلے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اولیاء کی، اپنے دوستوں کی شان کس الفاظ کے اندر بیان کی؟ مسند احمد ابن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الابدال یکونون بالشام۔ اس حدیث پاک کا پس منظر کچھ یوں ہے، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، کسی بندے نے آپ سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ شام والوں کے اوپر لعنت فرمائیں، یعنی جو شام کے اندر رہتے ہیں ان کے اوپر آپ لعنت فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شام والوں پر لعنت نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے الابدال یکونون بالشام وہم 40 رجلا، فرمایا کہ میں نے نبی پاک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابدال ہیں جو اللہ کے ولیوں کی ایک قسم ہے، وہ فرمایا کہ شام کے اندر ہوں گے اور وہ تعداد کے اندر 40 ہوں گے۔ فرمایا جب کوئی بندہ ان میں سے انتقال کرے گا، ان 40 اللہ کے ولیوں میں سے کوئی ایک بندہ انتقال کرتا ہے، اللہ اس کی جگہ پہ نئے کو نامزد کر دیتا ہے، اور ان کی شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یسقا بہم الغیث، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ ان کی بدولت اللہ زمین والوں پہ بارش نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اور دشمنوں کے اوپر ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ انہی ولیوں کے صدقے شام والوں کے اوپر آنے والے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔
ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ای ببرکتہم او بسبب وجودہم فی ما بہم یرفع البلاء عن ہذہ الامہ، فرمایا اللہ نے ان 40 جو اللہ کے ولی ہیں ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت پہ آنے والی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو ولیوں کا صدقہ آنے والی بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ابو داؤد کے مراسیل کے اندر بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہر دور کے اندر قیامت تک ایسے لوگ موجود ہوں گے جو اللہ کے پسندیدہ اور مقبول بندے ہوں گے۔ ان کی شان یہ ہوگی لا يدعون اللہ بشیء الا استجاب لهم، جب بھی وہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، جب بھی کوئی سوال اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، فرمایا الا استجاب لهم، اللہ تعالیٰ ان کی دعا پوری ہونے سے پہلے ہی قبول فرما لے گا۔ اور فرمایا وَهُمْ تُمْطَرُونَ بِهِمْ، اور ان ہی کی بدولت اللہ زمین والوں کے اوپر بارش نازل فرماتا ہے۔ وَبِهِمْ يُرْفَعُ عَنْكُمْ، اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آنے والی مشکلوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک مجمع الزوائد کے اندر اور معجم الکبیر للطبرانی کے اندر امام بہقی نے لکھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال فی امتی ثلاثون، فرمایا قیامت تک میری امت کے اندر ہمیشہ 30 ایسے اللہ کے ولی موجود ہوں گے، بہم تقوم الارض، کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کو قائم رکھے گا۔ میری امت کے اندر 30 ایسے نیک بندے، 30 ایسے مرد ہمیشہ موجود ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ اس زمین کو قائم رکھے گا۔ وَبِهِمْ تُمْطَرُونَ، اور انہی کی وجہ سے زمین کے اوپر بارش نازل ہوگی۔ وَبِهِمْ تُمْسَرُونَ، اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا حضرت قتادہ جو ہیں تابعی بزرگ ہیں، جو اس حدیث کو راوی، اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں انی ارجو ان یکون الحسن بہم، فرمایا میرا یہ گمان ہے کہ جن 30 مردوں کا ذکر نبی پاک نے فرمایا، امام حسن بصری انہی ولیوں میں سے ایک ہیں، امام حسن بصری انہی ولیوں کے اندر سے ایک ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے نیک بندوں کی، تقوی والے بندوں کی، اولیاء کی صفات کو بیان کیا، اور اس بات کو بیان کیا کہ نہ تو ان کو دنیا میں کوئی خوف ہوگا، نہ قیامت والے دن وہ غمگین ہوں گے۔ اور پھر جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، صحیح بخاری کے اندر 6502 نمبر حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میری ولی کے ساتھ دشمنی کی، فرمایا میں رب ہو کے اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہے جو کہتا ہے بابے تو شاہی کوئی نہیں، جو کہتا ہے اللہ کے ولی تو شاہی کو نہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ فرمایا میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر جب میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، سجدوں کے اندر زیادتی کرتا ہے، صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، فرمایا کہ پھر اس بندے کو میں یہ مقام عطا فرماتا ہوں کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے۔ اب دیکھو وہ بندہ مومن جو عبادات کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ اسی کے ہوتے ہیں، پکڑنے کی طاقت رب کائنات کی آ جایا کرتی ہے۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، دیکھتا تو وہ اپنی آنکھ سے ہے لیکن اللہ اس کی آنکھ کو اپنی خاص طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مشکات کے اندر، دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے تھے، آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے مدینے کی مسجد کے اندر، اور ملک کے نہاوند کے اندر صحابہ جنگ لڑ رہے تھے کفار کے ساتھ، 2200 سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ بھی ہے۔ اس دور کے اندر نہ تو کوئی موبائل فون، نہ کوئی کیمرہ، نہ کوئی انٹرنیٹ، کوئی چیز بھی نہ تھی۔ حضرت عمر جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے مدینے میں بیٹھ کے
2200 کلومیٹر دور ہونے والی جنگ کے حالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ جمعے کے خطبے کے دوران 3 بار آپ نے فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، 3 بار آپ نے فرمایا۔ اب جو لوگ جمعے کا خطبہ سن رہے تھے ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ سمجھے کہ بھئی حضرت ساریہ تو ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، وہ جنگ کر رہے ہیں، اور حضرت عمر نے ان کو دور سے پکارا، اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ لیکن 1 مہینے کے بعد جب وہ واپس لشکر صحابہ کا آیا، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سے صحابہ نے پوچھا کہ جمعے والے دن جب حضرت عمر نے یہ آواز دے کے پکارا تھا یا ساریت الجبل، کیا تم کو اتنی دور بیٹھ کے حضرت عمر کی آواز پہنچ گئی تھی؟ اب وہ حضرت ساریہ فرمانے لگے، حضرت عمر کی جس وقت آواز آئی اس وقت ہم جنگ کا رخ دوسری طرف تھا، پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا تھا، لیکن جو ہی حضرت عمر نے مدینے کے اندر بیٹھ کے اس قافلے والوں کو دیکھ لیا تو آپ نے مدینے سے پکارا یا ساریت الجبل، تو حضرت عمر کی آواز سن کے جب ہم نے پیچھے والوں کو دیکھا پھر ہم نے ان سے جنگ کی، تو اللہ تعالیٰ نے جناب عمر فاروق اعظم کی آواز کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ تو حضرت عمر کو کون سی آنکھیں عطا کی گئی؟ جو صحیح بخاری کی 6502 نمبر حدیث میں فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، آنکھ اس کی اپنی ہے لیکن دیکھنے کی طاقت رب کائنات کی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو اللہ کے قریب ہوتا ہے پھر ان کو مقام اور مرتبہ ہی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہی چلا جاتا ہے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کرامات بھی عطا فرماتا ہے۔ جس طرح انبیاء کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرماتا ہے، اسی طرح اللہ اپنے نیک بندوں کو، ولیوں کو کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ کرامت اور معجزے کے اندر کیا فرق ہے؟ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے خلاف عقل ہو، یعنی انسان کی عقل اس بات پہ مطمئن نہ ہو، عقل یہ کہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر نبی اس کو کر دے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا اور اللہ کا ولی اسے کر دے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ نبی کرے تو معجزہ اور ولی کرے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پہ عصا مارا، 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے، نبی پاک کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا، یہ آقا کریم کے معجزات ہیں۔ لیکن اگر ولی سے یہ کام ہو تو یہی کام کرامت کہلاتا ہے۔ اب کرامت کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر بھی ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 14 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ اصحاب کہف وہ 4 یا 5 یا بعض روایت میں 7 افراد تھے اور ایک ان کا کتا تھا۔ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے جو ظالم بادشاہ تھا اس سے چھپ کر اپنے شہر والوں کو چھوڑ کے نکل گئے اور ایک غار کے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے، 309 سال تک وہ بغیر کچھ کھائے پیے وہاں زندہ رہے، اللہ نے ان کو اپنی طاقت کے ساتھ زندہ رکھا۔ تو یہ اللہ نے ان کو کرامت عطا فرمائی۔ اب ان کو اللہ نے ایک اور بھی کرامت عطا فرمائی۔ جس غار کے اندر یہ چھپے تھے وہ غار کچھ اس طرح کا تھا کہ جب سورج صبح کے وقت نکلتا تو اس کی شعائیں جو تھی ان اصحاب کہف والے اللہ کے ولیوں کے اوپر تپش پہنچتی تھی، اور جب شام کو عصر کا وقت ہوتا اس وقت بھی تپش ان غار والوں کے اوپر پہنچتی تھی۔ اب دیکھو ان غار والوں کو اللہ نے کیا کرامت عطا فرمائی، یہ نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے ولی تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ اللہ کے ولی لیٹے ہوئے تھے تو سورج کو بھی حیا آئی، جب سورج نکلتا تو نکلتے ہی اپنے رخ کو سیدھی طرف کر لیا کرتا تھا۔ اللہ کے ولی کو تپش نہ پہنچے، اللہ کے ان بندوں کو تکلیف نہ ہو، تو سورج حالانکہ اللہ کے اس قانون کے مطابق چل رہا ہے لیکن سورج نے بھی اللہ کے حکم سے اس وقت اپنا قانون بدل دیا، جب سورج نکلتا تو اس وقت اپنا رخ دائیں طرف کر لیتا تاکہ اللہ کے ولیوں کے اوپر دھوپ نہ پڑے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب سورج شام کو غروب ہوتا تو اپنے آپ کو بائیں طرف موڑ لیا کرتا۔ تو یہ اللہ کے ولی کی کرامت، اللہ کے ولیوں کی کرامت قرآن پاک کے اندر اللہ نے بیان فرمائی، اور فرمایا آیت نمبر 22 میں کہ وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا، یا وہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا۔ قرآن پاک میں کتے کا ذکر بھی کیا۔ اب بتاؤ کہ کتے کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیوں کیا؟ ہمارے ہاں اگر کوئی مہمان آئے، 2 یا 3 مہمان آ جائے اور ساتھ میں کوئی کتا بھی ہو، کوئی پوچھے بھئی کتنے مہمان تھے تو وہ یہی کہے گا کہ بھئی میرے مہمان تو 4 تھے، یہ تو نہیں کہے گا 4 مہمان تھے اور ایک ان کا کتا۔ تو کتے کا ذکر نہیں کیا جاتا۔
اللہ نے قرآن میں کتے کا ذکر کیا، قرآن کا ہر لفظ، ہر حرف اور ہر آیت جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن سوال دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کتے کا جو ذکر کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ کتا جو اپنی بازو بچھا کے غار کے دہانے پر بیٹھا تھا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیوں کیا؟ اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس سے ہمارے لیے سبق ملتا ہے کہ ایک کتا بھی کتا ہو کر اگر اللہ کے ولیوں سے محبت کرے، اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیتا ہے۔ اور اس کتے کا مقام کیا ہے؟ وہ کتا کل قیامت والے دن جنت میں جائے گا کہ اس کی نسبت اللہ کے ولیوں سے ہو گئی۔ اور وہ کتا جب اصحاب کہف جا رہے تھے، وہ کتا ان کے ساتھ ہو گیا، اللہ کے ولیوں سے محبت ہو گئی، کتا بھی پیچھے پیچھے، لیکن اللہ کے ولی ڈرے، کہیں وہ ڈرے کہ ہم غار میں چھپیں گے، اور کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، اگر اس نے شور مچایا، اگر یہ بھونکا تو لوگ ہمیں پکڑ کے لے جائیں گے، پولیس والے پکڑ کے لے جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور کتے کو مارا۔ اب کیا ہوا؟ تفسیر قرطبی کے اندر یہ الفاظ ہے فَقَامَ الْقَلْبُ عَلَىٰ رَجُلَيْهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدَّاعِ، وہ کتا اپنے دونوں بازو کھڑے کر کے اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح کے دعا کرنے والا اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ کس طرح؟ رفع یدیہ الی السماء کہیئۃ الداعی، جس طرح دعا کرنے والا اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، کتا بھی اسی طرح ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو گیا۔ اور فقال لا تخافوا منی انا احب اولیاء اللہ والصالحین، کتے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، کتا ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولیو تم مجھ سے نہ خوف کرو، لا تخافوا انی، مجھ سے نہ گھبراؤ، اس لیے کہ میں تو اللہ کے ولیوں سے اور نیک لوگوں سے محبت کرنے والا کتا ہوں۔ تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن پاک میں کر رہا ہے، اور سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے نیک بندوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے، نمازیوں سے، اللہ کے ولیوں سے محبت کریں، کیونکہ جو اللہ کے ولیوں سے جڑ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اولیاء کو عطا فرماتا ہے اس کو کہتے ہیں کرامت۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، نبی آنی تھی، ایک اپنے حجرے کے اندر موجود ہیں، حجرے کے اندر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الگ سے عبادت کرتی ہیں، لیکن اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مریم رضی اللہ تعالیٰ نبیہ نہیں ہے بلکہ نبی کی والدہ ہیں۔ حضرت زکریا جب محراب کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ وجد عندہا رزقن، تو دیکھا کہ طرح طرح کے میوے حضرت مریم کے حجرے کے اندر موجود ہیں۔ اس وقت انگور، سیب، آم، پھل، کھجوریں، اس طرح کے پھل جو عرب میں نہیں ہوتے، وہ پھل محراب مریم کے اندر موجود ہیں۔ جب حضرت زکریا نے دیکھا، فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، تو حضرت زکریا نے پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ حالانکہ کوئی موسم پھل فروٹ والا نہیں ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ فرمایا کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ تو حضرت مریم کا بند حجرے کے اندر طرح طرح کے پھل کھا لینا، یہ حضرت مریم کی کرامت ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر بھی کرامت، حضرت خبیب کی صحیح بخاری کی 1315 نمبر حدیث میں حضرت خبیب کو جب ظالموں نے قید کر لیا اور جس وقت ان کے ہاتھ پاؤں کو جکڑ دیا اور کوئی بندہ ان کے پاس جا ہی نہیں سکتا تھا، تو ایک مائی صاحبہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب حضرت خبیب کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا گیا تھا، کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت جو مدینے میں پھل فروٹ نہیں ہوتے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے بھی وہ تناول فرما رہے تھے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی، صحابہ کرام کی کرامت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں غزوہ احد جب آیا، رات کے وقت میرے والد حضرت عبداللہ نے مجھے بلایا، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر 1351 نمبر حدیث ہے۔ فرماتے کہ میرے والد نے مجھے بلایا اور کہا کہ اے بیٹا، کل جو جنگ ہونے والی ہے نا، اس جنگ کے اندر سب سے پہلا شہید ہونے والا تیرا والد ہوگا۔ اب دیکھو کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو کچھ اطلاع بھی کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ جو ہیں، حضرت جابر کے والد رسول یا نبی نہیں ہے نا، فرشتے ہیں، صحابی رسول ہیں، لیکن ان کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ کل جو جنگ کے اندر سب سے پہلے شہید ہوگا وہ میں ہوں گا۔
تو حدیث بخاری کے اندر ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے مقتول حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، قرآن پاک کی آیات کے اندر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے اندر بھی اپنے اولیاء کی کرامت کو بیان کیا۔ ان عائشہ سمیت رسول اللہ، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول یتکلم رجل من امتی بعد الموت، فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی اللہ پیدا فرمائے گا جو ظاہری طور پہ مر چکے ہوں گے لیکن مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں سے کلام کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس طرح اولیاء کی شان کو بیان کیا۔ آج ہمارے مزارات صرف قوالی کا ایک گڑھ رہ گئے، ہمارے مزارات پہ صرف قوالی ہو رہی ہے، 12 گھنٹے قوالی ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں بھی مست ہو گئے ہیں، پڑھنے والے بھی اور سننے والے بھی مست ہو گئے، پتہ نہیں کس مست کے اندر ہو گئے۔ حالانکہ قرآن پاک اور قوالی دیکھیں، آپ ایمان سے بتائیں کہ بندہ ایک قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کی تلاوت سنے، اور ایک بندہ قوالی سنتا ہے، تو بتائیں کہ قرآن کے ذریعے رب کے قریب ہوگا یا قوالی کے ذریعے رب کے قریب ہوگا؟ یقیناً قرآن کے ذریعے رب کے قریب ہوگا۔ یہ اولیاء جن کے مزارات پہ جا جا کے آج ہم نے ہی مذاق بنا دیا کہ وہاں جا جا کے ہم نے خرافات شروع کر دی، اور وہاں جا جا کے ڈھول ڈھماکے اور قوالیاں ہم نے شروع کر دی۔ ان اولیاء کے حالات پڑھیں تو ایک رات میں 2 قرآن بھی یہ مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا، صرف جا کے وہاں قوالی کر لی، قوالی سن لی، بے حیائی کے کام کر لیا۔ تو اللہ کے ولیوں کے پاس جانا ہے تو اللہ کے ولیوں کا ادب اور ان کی تعظیم کے ساتھ جانا ہے، اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ ان کے مزار پہ جائے تو باادب طریقے سے تلاوت قرآن وہاں جا کے کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، قبر کو سجدہ کرنا، قبر کو طواف کرنا، حتیٰ کہ قبر کو چومنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ ہمارے لوگ چومنے کے اس میں کہ ہم قبر کو بوسہ دے رہے ہیں تو قبر کو سجدہ کر لیتے ہیں، تو قبر کو چومنا بھی ناجائز، قبر کو ہاتھ لگانا بھی منع ہے۔ ادب یہ ہے کہ قبر سے 2 ہاتھ کے فاصلے میں کھڑا ہو اور اس جگہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے اور اپنے لیے دعا کرے۔